صلی علی محمد صلی علی نبی اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنڈوں کی نیاز یا کنڈوں کا ختم۔ کنڈوں کا ختم نہ تو دین اسلام کا حصہ ہے، نہ امت پر لازم ہے، نہ ہی بوجھ ہے۔ یہ ایک نیک عمل ہے جو صرف اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے ایک نیک اور جائز عمل ہے جو کیا جاتا ہے۔ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں۔ کنڈے اللہ کی خوشنودی یا شکرانے کے طور پر منت پوری ہونے پر یا ثواب بمنسوب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو امت کے ائمہ اہل بیت کے سلسلہ کے چھٹے امام ہیں ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ کنڈے اس برتن کو کہتے ہیں جن میں کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو رکھا جاتا ہے اور مخلوق خدا کو گھر پر بلا کر گھر میں بٹھا کر عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ایک بڑی غلط فہمی دور کر لیجئے، کیونکہ کنڈوں کا ختم رجب کے مہینے میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن امیر معاویہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی اور بیشتر لوگ کنڈے 22 رجب کو کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اولیاء اللہ اور ائمہ اہل بیت کی شان کو نہیں مانتے، ان کا مقام کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نظر نیاز کے خلاف ہیں، منت ماننے والوں کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، وفات امیر معاویہ کا بہانہ کر کے اس نیاز کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مرحومین کی فاتحہ پڑھنے، توسل اور شفاعت کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مسلمانوں کے ساتھ اختلافی نظریہ رکھتے ہیں اور اپنے دینی معیارات کے مطابق یہ دوسروں کو جو یہ عمل کرتے ہیں کافر اور مشرک بھی کہتے ہیں، اور اس عمل کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نیاز امیر معاویہ کی وفات پر خوشیاں منانے کے لیے ہے، اس لیے اس کا کرنا، اس کا کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن یہ ایک بہتان اور جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ وہ مخصوص لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کا عشق امت رسول کے سینوں سے نکالتے ہیں، ان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو منت اور نیاز سے مسلمان اور اولیاء اللہ اور دین اسلام سے جڑے رہتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، اولیاء اللہ اور اولیاء خدا کے مزارات کو شرک کا ٹھکانہ بتاتے ہیں، نظر نیاز کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایسے عمل کرنے والے افراد مشرک ہیں، ان سے نکاح میل جول جائز نہیں۔ لیکن یہ صرف ایک بہتان اور جہالت ہے۔ 22 رجب کو امیر معاویہ بن ابو سفیان کی وفات ہوئی۔
یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سن 60 ہجری میں ہوا، اور کنڈوں کی نیاز کی ابتدا سن 120 ہجری میں ہوئی۔ ان دونوں واقعات میں 60 سال کا فرق ہے۔ دراصل حقیقت میں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک منت ہے جو مراد پوری ہونے کے بعد کی جاتی ہے یا اللہ کے کرم و فضل کے حصول کے لیے کرائی جاتی ہے۔ اسے امیر معاویہ کے ساتھ جوڑنا کم علمی ہے اور تاریخی مطالعے کا فقدان ہے۔ کنڈے ایک نیاز اور منت کا نام ہے جسے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ کنڈے نہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، نہ ہی اس کا کسی شیعہ و سنی معتبر کتاب میں ذکر ہے۔ یہ صرف اصحال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ صرف گھروں میں بٹھا کر کھلائی جاتی ہے، اس کو باہر لے جانا ممنوع ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تو رجب کے مہینے میں آپ کا یوم وفات ہے، نہ یوم ولادت۔ ان کی ولادت 8 رمضان سن 80 ہجری میں ہوئی اور وفات 15 شوال 148 ہجری میں ہوئی۔ اہل تشیع، اہل سنت والجماعت اس نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور علماء حق کا کہنا ہے کہ یہ لوگ منت اور نیاز سے مسلمان اولیاء خدا اور دین اسلام سے جڑے رہتے ہیں۔ کنڈے وہ برتن ہیں جن میں کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کا عرصہ امامت 34 سال پر محیط ہے، 114 ہجری تا 148 ہجری۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار علم اور اپنے خاص کرم و فضل اور کرامات سے نوازا تھا۔ آپ ان معصومین میں شامل ہیں جن کو اللہ پاک نے امام لدنی عطا کیا تھا۔ اللہ پاک کا خاص علم ہے، اللہ اپنے جس بندے کو چاہے اسے عطا کر دے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ ہم اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ آپ رب کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے تھے۔ ایک صحابی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی اور دعا کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا مناجات کر کے ان کے حق میں ان کی منت پورا ہونے کی دعا کی۔ اللہ پاک نے اپنے کرم و فضل سے ان کی مراد پوری کر دی۔ ان صحابی نے اظہار تشکر کے لیے ایک نیاز تیار کی، ایک کنڈے میں رکھ کر صبح کی نماز کے بعد نمازیوں کو کھلا دی۔ اس دن 22 رجب المرجب تھی۔ لوگوں نے جنہوں نے نیاز کھائی ان کو پتہ چلا کہ ان کی مراد امام جعفر صادق کے توسل سے اللہ پاک نے قبول فرمائی ہے، تو لوگوں نے یہ دیکھا اور دیکھا دیکھی منتیں ماننی شروع کر دی، اور اللہ کے کرم سے ان کی مرادیں پوری ہونی شروع ہو گئیں، اور جن کی مرادیں پوری ہو گئیں انہوں نے کنڈے بھرنے شروع کر دیے، اور اس طرح ایک نیک عمل کا آغاز ہو گیا، اور 1300 سال سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں حضرت امام جعفر صادق کا وعدہ پورا کرنا، کرامات دکھانا، اس کو وضاحت سے لکھا ہے، اور یہ نظر نیاز اسی لیے زیادہ مقبول ہوئی۔ حضرت جعفر صادق
علیہ السلام نے فرمایا منت کے سیغے پڑھ کر قصد کیا جائے تو مراد پوری ہوتی ہے۔ اللہ پاک رزق میں اضافہ کرتا ہے، مومنین سے محبت بڑھتی ہے، صلہ رحمی کا موقع ملتا ہے، پاکیزگی سے کھانا پکانے کا درس ملتا ہے، اور آئمہ اہل بیت اور آل رسول سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے جید علماء کرام، جن میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی، جنہوں نے بہار شریعت مقبول کتاب بھی تحریر فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو اصالہ ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں اسی جگہ کھانے کے بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رضوی، سید ابو البرکات سید احمد قادری، علامہ عبد المصطفیٰ، جنہوں نے جنتی زیور کتاب لکھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصالہ ثواب کنڈوں کی محفل کو جائز اور ثواب کا کام گردانتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی، جنہوں نے سنی بہشتی زیور لکھا، امام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالہ ثواب کے لیے کھیر، پوری، حلوہ پکا کر کنڈے بھرے جاتے ہیں اور فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں، یہ ایک جائز اور نیک کام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ اعمال صالح میں سے یہ ایک نیک عمل ہے۔ حضرت جعفر صادق کا نہ تو یوم وفات رجب میں ہوا اور نہ آپ کی ولادت۔ آپ کی ولادت 8 رمضان سن 80 ہجری میں، اور آپ کا وصال 15 شوال سن 148 ہجری میں ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول کی محبت عطا کرے، اور جن سے اللہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا باادب بنائے اور ان کی محبت عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا کرے، اور باادب باعمل عاشق رسول بنائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے اور اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔